کہ جاتی عمرہ جو ہے وہ ناجائز قبضہ ہے، وہ اس زمین پر غاصبانہ قبضہ کیا گیا ہے یا وہ ناجائز ہے، تو آپ اس کے خلاف ایکشن لیں۔ جج صاحبہ نے کہا کہ اگر ناجائز جو قبضہ مافیا ہے ان سے زمینیں واگزار کرانی شروع کر دی جائیں تو آپ کا جو جاتی عمرہ ہے، جو رائے وڑ محل ہے، وہ بھی اس کی زد میں آ جائے گا۔ اس کی وہی مثال ہے کہ ایک جو فقیر تھا، وہ اس نے گھر پر بیل دی تو گھر سے ایک بچہ باہر آیا، تو اس فقیر نے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تو بچے نے کہا کہ معاف کرو بابا، ابھی میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں۔ فقیر جو تھا وہ وہاں سے چلا گیا، تو جب بچہ گھر آیا تو اس کے والد نے پوچھا کہ کون تھا، اس نے کہا کہ فقیر تھا۔ تو باپ نے کہا کہ آپ نے اس کو کیا کہا؟ بچے نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ معاف کرو بابا۔ باپ تیش میں آ گیا، اس نے کہا جاؤ فٹافٹ بلا کر لے آؤ، تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم نے اس کو ایسے خالی واپس بھیج دیا۔ خیر وہ بچہ باہر گیا تو وہ اس وقت کوئی اگلی گلی میں پہنچ گیا تھا بابا، اس کو بچے نے واپس بلایا، کہا کہ میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ خیر وہ جب فقیر واپس آیا تو وہ جو گھر کا سربراہ تھا اس نے کہا ہاں جی بابا جی، تو فقیر نے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ باپ نے کہا کہ معاف کرو بابا۔ تو بابا جب جانے لگا اس نے کہا یہ بات تو آپ کے بیٹے نے بھی کہہ دی تھی، تو پھر آپ کے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس نے کہا کہ گھر کا سربراہ میں ہوں اور یہ میرا کام ہے کہ کسی کو انکار کرنا یا کچھ دینا ہے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی کام ہمارا ہے، ہم ہی اس کے بارے میں فیصلے کریں گے، ڈی آر سی وغیرہ کوئی کچھ نہیں کر سکتی۔ السلام علیکم۔ پنجاب حکومت نے پچھلے دنوں ایک آرڈیننس پاس کیا جس کا نام تھا پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس۔ اس آرڈیننس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ جہاں کہیں بھی پراپرٹی پر کچھ لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، قبضہ مافیا بنے ہوئے ہیں، کسی نے بہن کا حصہ دبایا ہوا ہے، کسی نے بیٹی کا دبایا ہوا ہے، کسی نے بھائی کا دبایا ہوا ہے، کسی نے سرکاری زمین پر قبضہ جمایا ہوا ہے اور عرصہ 50 سال سے 30 100 سال سے لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، اور جو اصل مالکان ہیں وہ در بدر ہیں، عدالتوں کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں، عدالتوں میں کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ باپ نے کیس کیا، اس کے بعد اس کا بیٹا آ گیا، پھر اس کے بعد اس کا پوتا آ گیا، پھر اس کے بعد اس کا پڑپوتا آ گیا۔ ظاہر ہے 50 60 سال جب کیس چلے گا تو پھر نسلیں ہی رل جائیں گی۔ اس پر پنجاب حکومت نے ایک بہت زبردست جو یہ آرڈیننس پیش کیا۔ اس آرڈیننس کے تحت ایک کمیٹی بنائی گئی جس کو بولتے ہیں ڈی آر سی۔ ڈی آر سی کا مطلب یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ ریزولیشن کمیٹی۔ اس کمیٹی میں کیا ہوتے تھے کہ متعلقہ جو پولیس افسران ہیں، یعنی ڈی پی او، اس کے بعد ڈی سی، اس کے بعد تحصیلدار، پٹواری یا جو بھی محکمہ مال کے متعلقہ افسران ہوتے تھے وہ موقع پر موجود ہوتے تھے، وہ دونوں پارٹیوں کو بلاتے تھے، دونوں کا موقف سنتے تھے۔ جب ایک چیز یہ 100% درست ہے کہ 3 بھائی ہیں اور ایک بہن ہے، اب 3 بھائیوں نے مل کر بہن کا حصہ دبایا ہوا ہے، تو وہ پچھلے 30 یا 40 سال سے عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہے، اس کی جو نسلیں ہیں وہ دھکے کھا رہی ہیں، لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، اس کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ تو یہ کمیٹی کیا کرتی تھی، موقع پر دونوں گھروں کے بیان لیتی تھی، اور ظاہر ہے اس سے تو کوئی بندہ انکار کر ہی نہیں سکتا کہ ایک بہن ہے جو 3 بھائیوں کے ساتھ پیدا ہوئی ہے تو اس کا زمین میں حصہ ہے۔ اب قانون اس کے بارے میں کتنا نرم تھا یا کتنا سست تھا کہ ایسے کتنے کیس ہیں کہ جو پینڈنگ تھے۔ اس کمیٹی نے سنا ہے کہ تھوڑے عرصے میں، کوئی 2-2.5 مہینے میں، اس کمیٹی نے کیا کیا کہ 11,000 ایسے کیس تھے جن میں انہوں نے قبضہ مافیا سے زمینیں یا جو بھی پراپرٹی تھی وہ واپس لے کر جو اصل مالکان تھے ان کے حوالے کر دی۔ اچھا، اس کمیٹی کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ جلد ریلیف دے لوگوں کو، تاکہ جو لوگ ہیں وہ وکلاء حضرات کی بڑی بڑی بھاری فیسیں اس سے بچ پائے، اور جو 15 20 40 سال تک کیس چلتے تھے اس
کیس کی جو مشکلات ہیں ان سے بچ سکے۔ اب یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس پر کن لوگوں کو تکلیف ہوئی، کون وہ لوگ تھے، کن کے مفادات تھے کہ ہائی کورٹ میں ایک کیس دائر کیا گیا۔ ہائی کورٹ کی محترمہ جج صاحبہ ہیں نیلم صاحبہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو ڈی آر سی تھی اس کو بھی ختم کر دیا اور اس پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ اور جج صاحبہ نے بہت اچھے ریمارکس دیے۔ جج صاحبہ نے کہا کہ اگر ناجائز جو قبضہ مافیا ہے ان سے زمینیں واگزار کرانی شروع کر دی جائیں تو آپ کا جو جاتی عمرہ ہے، جو رائے ونڈ محل ہے، وہ بھی اس کی زد میں آ جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں محترمہ جج صاحبہ سے کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ جاتی عمرہ جو ہے وہ ناجائز قبضہ ہے، وہ اس زمین پر غاصبانہ قبضہ کیا گیا ہے یا وہ ناجائز ہے، تو آپ اس کے خلاف ایکشن لیں، اس کے خلاف آپ حکم جاری فرمائیں۔ اگر قانون بنے تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ آپ نے بجائے اس کے کہ اس پر کوئی ایکشن لیتے، آپ نے اس قانون کو ہی سسپینڈ کر دیا۔ اور اس ڈی آر سی کا جو مطلب اس کی جو ایڈمنسٹریشن تھی یا اس کے جو چینل بنائی گئی تھی وہ بھی بہت اچھی تھی۔ اس میں یہ تھا کہ ایک کمیٹی ہے، اس نے کسی کا قبضہ چھڑا کر اپنے جو اصل مالکان تھے ان کے حوالے پراپرٹی کر دی ہے، تو وہ آگے ایک ٹریبونل بنایا گیا تھا اسپیشل اس آرڈیننس کے تحت کہ وہ اسی ٹریبونل میں صرف اور صرف یہ قبضے والے جو کیس تھے وہ دائر ہونے تھے، اور ان جج صاحبان کو یہ پابند کیا گیا تھا کہ وہ تقریباً 3 مہینے کے اندر اندر اس کا فیصلہ کریں گے، اور وہ جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ فائنل مانا جائے گا تاکہ لوگوں کو جلد ریلیف ملے اور لوگوں کے جو انصاف میں رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور لوگ کچھ خوشحال ہو جائیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ کمیٹی بھی ختم کر دی گئی یا اس کو کام سے روک دیا گیا، یا اس میں جج صاحبہ نے کچھ تفصیلات بیان کی ہیں کہ وہ ایسے کام کریں گے، ایسے جو زبردستی قبضے ہیں وہ نہیں چھڑوائیں گے، یا اس طرح کے وہ آرڈر جاری نہیں کریں گے۔ تو میں جج صاحبہ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر اس میں جاتی عمرہ والا کیس بھی آتا ہے، رائے ونڈ محل جو ہے اس میں بھی آتا ہے، تو آپ ایکشن لیں، اس پہ آرڈر جاری کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ جو قانون ہے اس کو اس طرح سسپینڈ کر دینا، یا اس پر عمل درآمد روک دینا، یہ عوام کے مفاد میں نہیں ہے۔ اب اس میں کس کے مفاد تھے، کون لوگ تھے جو اس آرڈیننس پہ عمل درآمد نہیں کروانا چاہ رہے تھے یا اس کے راستے میں رکاوٹیں بننا چاہ رہے تھے، تو یہ جج صاحبہ کو بھی سوچنا چاہیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ محترمہ، اگر لوگوں کو سستا انصاف مل رہا تھا تو میرے خیال میں تو یہ بہت بہتر تھا۔ اور اس میں مزے کی بات یہ تھی کہ وہاں پہ کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی جج نہیں ہے، موقع پہ جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ کمیٹی بیٹھتی ہے، دونوں جو فری کین ہیں ان کو سنتی ہے اور موقع پر فیصلہ جاری کر دیتی ہے، اور کم و بیش 11,000 جو کیس ہیں وہ اس طرح کے انہوں نے حل کر دیے۔ یہ والا جج صاحبہ کا جو فیصلہ ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کا، یہ آپ کو کیسا لگا، یا یہ صحیح ہوا یا غلط، یہ تو ہم نہیں فیصلہ کر سکتے، جو ظاہر ہے جو عدالتیں ہیں، وہ آنریبل جو ہماری کورٹس ہیں وہی یہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ عوام کے کس حد تک یہ مفاد میں ہے یہ آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ یہ کمیٹی جو تھی اس کو اپنا کام جاری رکھنا چاہیے تھا، یا جس طرح عدالت نے اس کو روک دیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ کمیٹی کام کرتی رہتی تو اچھی تھی، یا یہ اگر کمیٹی کام چھوڑ گئی تو یہ اچھا ہے، یہ آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے۔